اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت گری کی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ حاشیہ نمبر 8۔ یہاں انسانوں کی تخلیق کی ابتدا کا ذکر ہے جو ابو البشر آدم علیہ السلام سے کی گئی ہے، اسی لحاظ سے صیغہ جمع مخاطب کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن نے بنی نوع انسان کی تخلیق کی ابتدا انسان سے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ نسل انسانی کی ارتقاء کے دوسرے نظریات جن میں ابتدا بندر یا کسی اور مخلوق سے بتائی گئی ہے قطعاً بے بنیاد اور باطل ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو دعوت القرآن جلد اول سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 کا حاشیہ۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو قرآن کی متعدد صورتوں میں بیان کر کے انسانوں کو بار بار یہ احساس دلایا گیا ہے کہ تمہارے ازلی دشمن شیطان کے ساتھ یہ آویزش بالفاظ دیگر یہ معرکہ حق و باطل ابتدائے آفرینش سے جاری ہے، لہذا ضروری ہے کہ تم پوری طرح ہوشیار رہو اور اس کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ نے پوچھا جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تجھے کس بات نے روکا کہ سجدہ نہ کرے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ حاشیہ نمبر 9۔ یہ واقعہ البقرہ آیت نمبر 34 میں بھی بیان ہوا ہے، اس کے حاشیے میں کچھ تشریح ملے گی۔ یہاں ابلیس کی متکبرانہ سرکشی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے اس حکم عدولی پر باز پرس کی کہ جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اس طرح اسے احساس دلایا گیا کہ اس نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اب اس کو چاہیے کہ اعتراف گناہ کے ساتھ توبہ و استغفار کر لے، لیکن اس ظالم نے بڑی حد درمی کے ساتھ اپنے دفاع میں باطل تعویلات کا سہارا لیا کہ ناری مخلوق خاکی مخلوق سے افضل و برتر ہے، اور برتر کو فروتر کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دینا گویا غیر مناسب اور ناانصافی ہے، معاذ اللہ۔ اس نادان کو برتر و کمتر کی الجھن میں پڑنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ کے حکم پر سجدہ کرنا دراصل اللہ رب العالمین کی اطاعت کا معاملہ ہے جس کا وہ ہر طرح سے پابند ہے، لیکن اس نے تو خود اپنے ذہن سے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کا جواز فراہم کر لیا۔ شیطان کے پیروکار آج بھی اپنے کفر و الحاد کے دفاع میں اسی طرح عذر گناہ بدتر از گناہ والا طرز عمل اختیار کر کے گمراہی پر جمع رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ فرمایا اتر جا یہاں سے، تجھے یہاں یعنی رہتے ہوئے تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں، نکل جا، تو یقیناً ذلیلوں میں سے ہے۔ حاشیہ نمبر 10۔ ابلیس کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اپنی خاص نوازش و عنایت سے بغیر کسی ذاتی استحقاق کے عز و شرف کا مقام عطا فرمایا اور ملائکہ میں شامل کیا۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ دل و جان سے اپنے رب کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی اطاعت و فرما برداری کا ثبوت دیتا۔ اس کے لیے یہ تو ہرگز زیبا نہ تھا کہ مطیع فرما ملائکہ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حکم عدولی کرتا، اور اگر یہ گناہ سرزد ہو بھی گیا تھا تو فوراً ہی احساس ندامت کے ساتھ اعتراف گناہ اور توبہ و استغفار کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس اس نے تکبر کیا اور باغیانہ رویہ اپنایا، لہذا وہ قطعاً عزت و احترام کے قابل نہ رہا اور فی الفور اس مرتبے سے گرا دیا گیا اور ذلیل و خوار اور راندہ درگاہ کر دیا گیا۔
قال أنظرني إلى يوم يبعثون. اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. قال إنك من المنظرين. فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وہ کہنے لگا جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا تو اب میں بھی ان کے یعنی بھٹکانے کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. پھر ان کے سامنے سے، پیٹھ پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، یعنی ہر طرف سے آ کر انہیں گمراہ کروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. حاشیہ نمبر 11. توبہ و استغفار کر کے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے ابلیس کے نفس نے اسے باغیانہ روش پر ہی جمے رہنے پر اکسایا اور اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ سے یوم حساب تک کی مہلت طلب کی جو اسے دے دی گئی. پھر ستم بالائے ستم یہ کہ اس ظالم نے خود کردہ گناہ کا الزام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر عائد کر کے کہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا، گویا اس نے اپنے آپ کو اس باغیانہ جرم سے اپنے تئیں بری الذمہ قرار دے لیا. شیطان کے پیروکار منکرین کا عموماً یہی طرز عمل ہوتا ہے. چنانچہ پچھلی سورہ میں کفار کے بارے میں فرمایا کہ مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا. بحوالہ سورۃ الانعام آیت نمبر 148. پھر بڑی بے باکی اور سرکشی سے اپنے اس عدم کا بھی اظہار کر دیا کہ میں قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر سمت سے ان پر وار کروں گا، گھات میں رہوں گا اور جہاں کمزوری پاؤں گا وہیں سے ان کی بداعمالیوں کو مزید بنا کر راہ راست سے ان کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا. اس کی مزید تفصیل سورۃ النساء آیت نمبر 118 تا 120، سورۃ الحجر آیت نمبر 39 تا 40 اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 تا 65 میں دی گئی ہے. اس نے گویا اللہ تعالیٰ کے منصوبہ ہدایت اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت حق کی کھل کر مخالفت کرنے کا چیلنج دے دیا کہ میں تیرے بندوں کی اکثریت کو گمراہ کر کے رہوں گا اور اس طرح ثابت کر دوں گا کہ ابن آدم اس فضیلت کا اہل نہیں جو اسے میرے مقابلے میں دی گئی. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فرمایا نکل جا یہاں سے مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. حاشیہ نمبر 12. ظاہر ہے کہ اس طرز عمل سے ابلیس نے اپنے لیے توبہ اور رجوع الی اللہ کا دروازہ ہی بند کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکارا ہوا، مردود اور ذلیل و خوار قرار دے دیا اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. یہ ہوگا اس مردود کا اور اس کی طرح راہ راست سے منہ پھیرنے والوں کا انجام. نعوذ باللہ من شرورہم. یہاں یہ اہم بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ اس دارالامتحان میں خواہ مال و دولت کی تقسیم ہو یا عز و شرف اور فضیلت کی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور مشیت کے تحت ہوئی ہے. لہذا اس کو بخوشی مان کر قبول کر لینا اور اسلام کی اجتماعی نظام کا ساتھ دینا دراصل مشیت الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے اور رب کائنات کو اپنے پسندیدہ بندوں سے یہی مطلوب ہے. اس کے برعکس جذبہ انانیت اور احساس برتری کے ساتھ روگردانی اور نافرمانی کی روش اپنانا اللہ کی حکمت و مشیت کو نہ ماننے کے مترادف ہے، جو سراسر بغاوت و سرکشی ہے. شیطان مردود نے یہ روش اپنا کر اپنے لیے بد انجامی اور دائمی ذلت و رسوائی کو ترجیح دی. انسانوں کو اسی امتحان میں ڈالا گیا ہے اور یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو عباد الرحمن میں شامل ہو کر فلاح و کامرانی کی منزل پائیں یا اپنے ازد دشمن کے پیروکار بن کر دائمی خسارے کے گڑھے میں گر جائیں.
وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، پھر جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے نزدیک نہ جانا، اگر ایسا کیا تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حاشیہ نمبر 13۔ آدم علیہ السلام اور حوا کو بے شمار نعمتوں سے بھری وسیع و عریض جنت میں رہنے اور ہر شے کھانے پینے کی آزادی تھی، سوائے ایک پابندی کے کہ اس شجر ممنوعہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ انسان کی تخلیق اس منصوبہ امتحان کے تحت کی گئی ہے، اس کی آزادی اور اختیار کے ساتھ کچھ پابندی بھی بطور امتحان عائد کی گئی ہے۔ اس واقعے سے اشارہ ملتا ہے کہ اولاد آدم کا دائمی ٹھکانہ جنت ہی ہوگا، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری اور شکر گزاری کی شرط پر پورے اتریں۔ اس شجر ممنوعہ کی تفصیل قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، لہذا اس کا تجسس غیر ضروری ہے۔ یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ بطور آزمائش اس درخت کا پھل کھانے پر پابندی لگائی گئی، اور صراحت کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی نہ کرنا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا تاکہ ان کے ستر جو ان سے پوشیدہ رکھے گئے تھے ان پر ظاہر کر دے، اور اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے محض اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا تمہیں دائمی زندگی نہ مل جائے۔ حاشیہ نمبر 14۔ وسوسہ ڈالنے کے معنی ہے دل میں برا خیال ڈالنا، اور اس کی جمع وساوس ہے۔ شیطان کے اندر تکبر، بغض و حسد اور احساس برتری کے مذموم خصائل تھے، اور آدم علیہ السلام کی تکریم اور جنت میں ان کی پذیرائی اس پر نہایت شاق گزر رہی تھی، لہذا وہ ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور انتقاماً اس بات کو اپنا مقصد بنا لیا کہ آدم علیہ السلام کو ان کے مرتبے و مقام سے گرائے اور ثابت کر دے کہ وہ اس فضیلت کے اہل نہیں جو ان کو عطا کی گئی ہے۔ چنانچہ اس کو جو مہلت دی گئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے آدم علیہ السلام کو وسوسے ڈالنا اور ورغلانا شروع کر دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کروا کے انہیں اس عزت و تکریم کے مقام سے گرا دے، اور جنتی لباس اتروا کے ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کروا دے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اس سے سبق حاصل کرے اور اپنے ازل دشمن کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں مانند خون دوڑتا ہے۔ بحوالہ بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ستو ابلیس و جنودو۔ یہاں اس اہم بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے عز و شرف اور تکریم والا ہونے کے لیے اس کا با حیا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحیاء من الایمان۔ بحوالہ بخاری، کتاب الایمان، باب الحیاء من الایمان۔ بے شک حیا ایمان میں سے ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس کو ایمان کا ایک حصہ کہا گیا۔ بحوالہ مسلم، کتاب الایمان، باب فضیلت الحیاء وکونہ من الایمان۔ اعلیٰ اوصاف کے حامل فلاحیاب ہونے والے مومنوں کے اوصاف میں اس بات کو خصوصیت سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ بحوالہ سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 5۔ یہ بات قابل غور ہے کہ شیطان کی یہی چال ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے مقام سے گرانے کے لیے جذبہ حیا کو کمزور کر دے اور اس کو بے حیا بنا کر عریانی و فحاشی کا ذوق پیدا کر کے بے راہ روی میں مبتلا کر دے۔ حاشیہ نمبر 15۔ اس مقصد کے تحت شیطان نے وسوسہ اندازی کے ذریعے انہیں ورغلانا شروع کر دیا کہ تمہیں یہ پھل کھانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ اس کو کھا کر تم فرشتے ہو جاؤ گے اور تمہیں حیات جاویدانی مل جائے گی۔ اس ملعون کا یہ ایک مؤثر حربہ ہے کہ وہ گناہوں کے کاموں کو مزین کر کے دکھاتا ہے اور انسانوں کو اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ اسی نے قسم کھا کر انہیں اپنی خیرخواہی کا بھی یقین دلایا، چنانچہ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ اس سے متاثر ہو گئے۔
سہو و نسیان انسانی سرشت میں داخل ہے۔ آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ کر اللہ سے کیا ہوا عہد بھول گئے۔ بحوالہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115۔